إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون۔ یہ سورہ قلم کی 70ویں آیت ہے اور 18ویں آیت، 2 آیت تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو اسی طرح آزماتے ہیں جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ ان لوگوں نے قسم کھا لی تھی کہ صبح سویرے جا کر پھلوں کو اور کھیتی کو توڑ لیں گے، ولا یستثنون، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے باغ والوں کا، کہ کفار مشرکین کا پہلے سے تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انہوں نے اعتراض کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا گیا، اور اخیر میں ان کو جو ہے پھر جو ہے تنبیہ کی گئی کہ ہم ان کو آزما رہے ہیں جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ تو یہ باغ والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس کا قصہ جو ہے حدیث پاک میں بھی ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کے تذکرے سے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں پہلے آیتوں کے ترجمہ کرنے سے پہلے پورا واقعہ ہمارے سامنے آ جائے، پھر آیتوں کا ترجمہ کرتے جائیں گے تو واقعہ سمجھ میں آتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یمن کے اندر صنعاء نامی جگہ سے 6 میل کے فاصلے پر زروان نامی جگہ پر ایک کھیت تھا، اور ایک بزرگ رہا کرتے تھے وہاں پر، اور بڑے نیک بزرگ تھے اور بڑے سخی تھے۔ اللہ نے ان کو جو ہے بہت بڑی کھیتی عطا فرما رکھی تھی، اور وہ اتنے سخی تھے کہ جب ان کا کھیت جو ہے پھل کٹتے تھے اور کھیتی کٹنے کا جب وقت آتا تھا تو بہت سارے غریب اور مسکین وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، اور اس کھیتی کے اندر سے، پھلوں کے اندر سے وہ سخی اور نیک آدمی اس کے اندر سے غریبوں کا حصہ نکال کر دیتے تھے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کھیتی کاٹنے کے بعد جو حصہ کھیتی کا نیچے گر جاتا ہے دانتی سے کاٹنے کے بعد، تو وہ حصہ جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے، اور جب پھلوں کی کٹنے کی باری آتی تھی اور پھلوں کے کاٹنے کے بعد، اتارنے کے بعد جو پھل نیچے زمین پر گر جاتے تھے تو زمین پر گرے ہوئے پھل جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور سخاوت کی انتہا یہاں پر یہ ہو گئی کہ وہ گھر آنے کے بعد اور جو ہے کھیتی کا جو مال ہوتا تھا، جو کھیتی گاؤں جو بھی اور پھل وغیرہ، اس کو اور صاف کرتے تھے۔ تو صاف کرنے کے بعد جیسا کہ ہم نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ کھیتی کو جو ہے ہواؤں کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور جو نیچے گر جاتا ہے وہ بھی اس کو جو ہے غریبوں کے لیے رکھ لیتے تھے، اور پھلوں کے اندر سے جو کچھ نکلتا تھا اس کو بھی غریبوں کے اندر رکھ لیتے تھے، حتیٰ کہ جو ہے گھر میں روٹی بنتی تھی، 10 روٹیاں بنتی تھی تو 1 روٹی فقیر کے لیے نکال لیتے تھے۔ اتنے سخی آدمی تھے وہ، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اور کھیتی اور باغ جو ہے وراثت کے اندر چھوڑ کر گئے، اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 3 بیٹے تھے ان کے۔ اب جو ہے اب ظاہر سی بات ہے، جب ان کے کھیتی کٹنے کا اور پھل اتارنے کی باری آتی تھی تو وہاں پر سارے مسکین اور غریب جمع ہو جاتے تھے، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے ہم کو کچھ ملنے والا ہے، یہ نیک آدمی اور سخی آدمی ہم کو دیتا ہے۔ تو سارے مسکین اور غریب لوگ وہاں پر کھیتی کے پاس جمع ہو جاتے تھے، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد یہ 3 بیٹے جو ہیں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ کیا کرنا ہے۔ تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہماری فیملی بھی ہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہم سب کی شادی ہو چکی ہے، ہمارا اہل و عیال بڑا ہے، اب جو ہے اگر ہم مسکینوں کی اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ تک نکال دیے کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا کہ وہ غریبوں کے اندر سب کچھ ختم کر دیتا تقسیم کر کے، اور گھر میں کچھ نہیں رکھتا تھا۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ غریبوں کو جو ہے اس مال سے اور اس کھیتی سے کس طرح چھٹکارا دیا جائے، کہ سارا مال ہمارے پاس کیسے آ جاوے۔ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔
اب کیا مشورہ کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر قسم کھا لی کہ ہماری جب کھیتی کے کٹنے کی باری آئے، پھل اتارنے کی باری آئے، تو ہم ایسے وقت پر کھیتی کے پاس پہنچے کہ جس وقت کوئی لوگ اس وقت وہاں پر نہ آتے ہو۔ تو انہوں نے صبح کا وقت چنا کہ صبح سویرے جو ہے ہم کھیتی پر جائیں گے اور کھیتی کو کاٹ لائیں گے، اس وقت غریب بھی نہیں آئے گا، کوئی مسکین بھی وہاں پر نہیں پھٹکے گا۔ حالانکہ کھیتی کاٹنے کا وقت ہوتا ہے وہ 10-11 بجے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت مسکین آئیں گے، ان کو سب کٹا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں پر تو سارا مال ختم ہو چکا ہے، کچھ یہاں پر باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا۔ اِذَا اقْسَمُوا لَيَصْرِمُ النَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اب جب یہ بات ایک آدمی نے، ایک بھائی نے رکھی کہ ہم اس طرح جا کر جو ہے غریبوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، تو اس میں ایک بھائی شریف تھا، ہماری زبان میں یوں کہوں کہ تھوڑا سا نیک تھا، سمجھدار تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارے باپ کرتے تھے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں اور غریبوں میں جو ہے اناج کو تقسیم کریں۔ کھیتی کے اندر سے جو حصہ بچ جاتا تھا اور گر جاتا تھا، اور پھل کے اندر سے جو پھل نیچے گر جاتے تھے، ہمارے باپ غریبوں میں تقسیم کریں، ہم بھی ایسا کریں اور اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ تو اس کو تانا دینے لگے، بھئی تو چپ بیٹھنے، ہم کو مل رہا ہے یہاں پر مال اور کھیتی مل رہی ہے اور تو بیچ میں آ رہا ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اور دوسرے دو بھائیوں نے منع کر دیا اور کسی بھی طرح سے اس کو چپ کر دیا۔ لیکن پھر جب انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ ہم کو صبح سویرے جانا ہے اور ساری کھیتی کاٹ کر جو ہے اپنے گھر لے آنی، کچھ بھی وہاں پر چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی وہاں پر چھوڑنا نہیں، ساری چیز وہاں سے اٹھا کر لے آنی ہے۔ جس طرح ہمارا باپ جو ہے کچھ گرا پڑا جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا، وہ گرا پڑا بھی ہم اٹھا کر لے آئیں گے، جو پھل نیچے اتارتے وقت گر جاتے تھے اس کو بھی اٹھا کر ہم لے آئیں گے، کچھ بھی چھوڑیں گے نہیں، صبح سویرے جائیں گے اور اٹھا کر لے آئیں گے۔ لیکن جو ہے انہوں نے اس بات پر انشاءاللہ نہیں کہا، اس بات کو تو جتلا دیا کہ لے آئیں گے صبح سویرے جا کر، کوئی نہیں ہوگا، کوئی غریب اور مسکین وہاں پر نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ اس بات پر انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات کے وقت ایک ایسی ہوا آئی آگ کی شکل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کھیتی کو اور باغ کو ختم کر دیا، جڑ سے مٹا دیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ خواب غفلت میں رات کو سو رہے تھے کہ وہاں پر ان کی کھیتی پر کیا ہو رہا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور صبح میں انہوں نے رات کو یہ پلان بنا لیا ہے کہ صبح میں کھیتی جا کر کاٹنی ہے، لیکن رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر معاملہ صاف کر دیا تھا، کھیتی وہاں پر صاف ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کیونکہ ان کو اس بات پر یقین تھا کہ ہم کھیتی کاٹ کر ضرور گھر پر لے آئیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، استثناء نہیں کیا تھا اللہ کا۔ اور جو ہے صبح ہوئی اور صبح ہوتے ہی جو ہے کھیت کا ایسا حال ہو گیا جیسے کہ وہاں پر پہلے سے کھیتی تھی ہی نہیں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور جو ہے فٹافٹ جیسے وہ صبح میں اٹھے تینوں بھائی ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو چلو جلدی سے کھیتی کاٹنے کو جانا ہے، ایک دوسرے کو گھر سے بلانے لگے، پکارنے لگے، اگر تم کو جو ہے صبح میں جلدی کھیتی کاٹنی ہے تو چلو جلدی سے فٹافٹ۔ وہ جو ہے فٹافٹ جو ہے ہماری زبان میں اگر یوں کہا جائے فٹافٹ جو ہے نماز وغیرہ ناشتہ وغیرہ کر کے کھیتی کی طرف روانہ ہوئے، اور جو چھپکے سے باتیں کرتے کرتے کہ آج تو ہم کھیتی کاٹ کر لائیں گے، کوئی غریب بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا، کوئی مسکین ہماری کھیتی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ایسی چھپکے چھپکے باتیں کرتے کرتے چلنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ایک مسکین کو بھی ہماری کھیتی میں داخل نہیں ہونا دینا ہے، کسی کو بھی ملنا نہیں چاہیے کچھ بھی۔ اور جو ہے اور اس بات پر ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ ضرور گھر پر لے آئیں گے، لیکن جب وہاں پر پہنچے کھیتی کے پاس تو دیکھا تو کھیتی ہے ہی نہیں، اور آپس میں کیا کہنے لگے، بے ہم تو غلط باغ میں آ گئے، کوئی دوسرے باغ میں آ گئے ہیں۔ کیا کہا آپس میں انہوں نے؟ قالوا انا لضالون، ہم تو گمراہ ہو گئے، یعنی کوئی دوسرے باغ میں آ گئے، ہمارا باغ تو رات کو دیکھا تھا ہم نے ہرا بھرا تھا،
بہت سارے پھل تھے، کہاں چلے گئے؟ ہم دوسرے باغ میں آ گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے تلاش کر کے دیکھا کہ ہمارا باغ ہے کسی اور کا باغ ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ نہیں یہ جگہ بھی ہماری، یہ جگہ بھی ہماری ہے، کہ نہیں یار یہ تو باغ تو ہمارا ہے، لیکن ساری کھیتی کہاں گئی؟ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ تینوں بھائی کہنے لگے بل نحن محرومون۔ اس میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ ہم تو محروم ہو گئے۔ اس میں سے جو سمجھدار آدمی تھا نا، جیسے کہ پہلے بتایا، جیسے ہماری زبان میں تھوڑا سا نیک آدمی تھا، لیکن وہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تعریف کرو اور انشاءاللہ کہنا دیکھو تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اور پھر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، کہ ہمارے رب کی ذات جو ہے پاک ہے، ہم ہی قصوروار ٹھہرے، یعنی ہماری غلطی کی وجہ سے اور ہمارے ہی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ راتوں رات جو ہے کھیتی کو اجاڑ دیا، اور ایسا اجاڑ دیا کہ وہاں پر کھیتی تھی ہی نہیں۔ اس بات سے ہم کو جو ہے یہ بھی سبق ملا کہ ہم جو ہے ہم کو اللہ نے جو مال اور دولت دی ہے ہم اس کے اوپر اتراوے نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ چیز عطا کر رکھی ہے، میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ دکھایا، اللہ نے ان کا کیا معاملہ کیا کہ ان کی کھیتی کو ختم کر دیا، ان کے سارے پلان چوپٹ کر دیے۔ انہوں نے جو پلان بنایا تھا نا کہ ساری کھیتی اٹھا کر گھر لائیں گے اور کسی مسکین کو نہیں دیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور سبق یہ بھی ملا ہم کو کہ سخاوت کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، کہ آدمی جب بخیل بننا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے مال کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے کٹوتی شروع کر دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت ختم ہوتی جاتی ہے۔